دیکھیں گے۔ ثمامہ بن اسال کی کہانی، اس کہانی میں گہری بصیرتیں موجود ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں یہ کہانی ہجرت کے 6 سال، یعنی ابھی آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو 6 ہی سال ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب کے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے 8 خطوط بھیجے، ٹھیک ہے، اور ان حکمرانوں میں سے لیڈرز کو، ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے حبشہ کے بادشاہ کو بھی بھیجا آپ نے، تمام کچھ بادشاہوں کو خطوط بھیجے کہ ایمان لے آؤ۔ ان حکمرانوں میں سے ایک ثمامہ بن اسال تھے، جو قبل از قرآنی دور کے سب سے طاقتور، قرآن آنے سے پہلے، نازل ہونے سے پہلے وہ سب سے طاقتور عرب حکمرانوں میں سے ایک تھے، ثمامہ بن اسال۔ وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے اور آپ کی دعوت کو مسترد کر دیا، اس کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور ان کی دعوت کو دفن کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے قاتلانہ منصوبے، اس واقعے میں بہت کچھ سیکھنے کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ڈیل کیا۔ اپنے قاتلانہ منصوبے کی تکمیل میں ثمامہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایک گروہ کو قتل کر دیا، ایک صحابی کو نہیں، گروہ کو قتل کر دیا، کیونکہ آپ ڈیلیگیشنز بھیجتے تھے نا مختلف جگہوں پہ صحابہ کرام کے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مطلوبہ مجرم قرار دے دیا۔ اب ظاہر ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ کے، کسی بھی کنٹری کے گروہ کو، لوگوں کو قتل کر دیا جائے تو وہ تو قاتل، جنہوں نے قتل کیا، قاتل جو تو مجرم قرار دیں گے، تو وہ تو لکھ دیا جاتا ہے، وہ اسٹیٹ تو لکھ لیتا ہے نا کہ یہ مجرم ہے ہمارے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو جو ہے مجرم قرار، ثمامہ بن اسال کو مجرم قرار دے دیا، تو جو سزا کے مستحق تھے۔ کچھ عرصے بعد ثمامہ نے بتوں کی عبادت کے لیے مکے میں حج کرنے کا ارادہ کیا۔ اب مسلمان تو یہ لوگ نہیں ہوئے تھے، لیکن دین اسماعیلی تو تھا نا، اسماعیل علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے تھے، چاہے ننگے طواف کرتے تھے، چاہے 360 بتوں کو پوجتے تھے، لیکن ایک ان کے اندر حج کا کنسیپٹ تھا اسماعیل علیہ السلام سے۔ وہ تو یمامہ سے مکے کے لیے روانہ ہوئے، اور جب وہ مدینے کے قریب سے گزرے تو کچھ کشتی دستوں نے انہیں روک لیا۔ صحابہ کرام کچھ کشتی دستوں میں تھے، ٹھیک ہے، تو انہیں روک لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں لے گئے، یہ جانے بغیر کہ کون حراست میں ہے۔ صحابہ کرام اجمعین کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں اور یہ صحابہ کے گروہ کو قتل کر چکے ہیں، ثمامہ بن اسال۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو فوراً جان گئے کہ یہ ثمامہ ہے، اور ان کو پکڑنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ پھر حیرت کی، دیکھیں اب صحابہ نے پکڑا، ڈیوٹی پہ ہیں، پھر بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ہم کیا سیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا کام کرے، چاہے ہم باس ہیں، چاہے ہم ماں ہیں، چاہے ہم بڑی بہن ہیں، چاہے ہم سسرال میں بڑے، ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے، چاہے ان کی ڈیوٹی تھی لیکن شکریہ ادا کریں۔ تو ان کو پکڑنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ پھر حیرت کی بات یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس چلے گئے اور اپنے خاندان سے کہا جو کھانا ہو سکے ثمامہ کے لیے بھیجو۔ خاص اپنے گھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کا دودھ دھونے کا حکم بھی دیا تاکہ اسے ثمامہ کے لیے دیا جائے۔ اس مہمان نوازی سے صحابہ حیران رہ گئے، اور خود ثمامہ بھی، کہ میں تو مجرم ہوں، میں نے تو صحابہ کے گروہ کو قتل کیا اور میری ایسی آوبھگت کہ اپنے اونٹ سے دودھ بھی دیا جا رہا ہے، کھانا بھی دیا جا رہا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے قریب گئے اور بس اتنا پوچھا، اے ثمامہ، تم اپنے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ثمامہ نے جواب دیا، 3 جواب اس نے دیے۔ نمبر 1، 3 چوائسیز دی، اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی شریف النسل کو قتل کرنے کا اختیار ہے، یعنی قتل کر کے صحابہ کے گروہ کو وہ اپنے آپ کو، کیونکہ حکمران تھا، حاکم تھا ثمامہ، کہتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، تو کہ میں تو شریف النسل ہوں، تو آپ مجھے شریف النسل کو قتل کرنے کا اختیار ہے، مجھے قتل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ اپنی رحمت سے مجھے معاف کرنا چاہتے ہیں تو میں شکر گزار ہوں گا۔ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ جو ہے نبی جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رحمت للعالمین بھی ہے، تو اگر آپ اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہتے ہیں تو میں شکر گزار ہوں۔ اگر آپ تاوان، کوئی پینلٹی کے طور پر رقم چاہتے ہیں تو میں جو بھی آپ مانگیں گے دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ تو حکمران تھے، بہت پیسہ تھا، تاوان میں، پینلٹی میں جو مانگیں گے قتل کے اس میں تو میں دے دوں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 دن کے لیے چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی ذاتی طور پر اسے کھانا اور پینا بھیجا اور اپنی اونٹنی کا دودھ بھی دیا۔ دیکھیں آپ، جو ہے، جو پکڑ کے جو اسیر آتے تھے، جو قیدی ہوتے تھے، ان سے کیسا سلوک ہے، بندے ہوئے قیدی، اور کیا ان کو کھانا پینا سب دیا جائے۔ آپ دوبارہ اس کے پاس گئے، وہی سوال پوچھا، تمہارے پاس اپنی صفائی میں کیا کہنا ہے؟ ثمامہ نے وہی بات دہرائی جو پہلے کہی تھی، وہی 3 آپشن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے گئے، اگلے دن دوبارہ اس کے پاس آ کر پوچھا، تمہارے پاس اپنی صفائی میں کیا کہنا ہے؟ ثمامہ نے ایک بار پھر وہی بات دہرائی،
وہی 3 آپشن کہ میں شریف النسل ہوں، مجھے قتل کرنے کا اختیار ہے، اگر اپنی رحمت سے معاف کر دیں تو میں شکر گزار ہوں گا، اگر آپ پینلٹی تاوان چاہتے ہیں، رقم چاہتے ہیں تو میں جو مانگیں یہ دے دوں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اسے آزاد کر دو۔ پہلے تو 2 دن کے لیے اسے چھوڑ دیا، دیکھیں نا، ہم تو صبر بھی نہیں کرتے، 1-2 دن گھنٹہ بھی انتظار نہیں کرتے، کوئی واٹس ایپ میسج نہ آئے، کوئی فون کا جواب نہ دے تو ہم نہیں سمجھتے کہ دسمبر تھا، چھٹی تھی، باہر نکلے ہوئے ہوں گے، سگنلز نہیں مل رہے ہوں گے، گاڑی میں ہوں گے، رشتے دار آئے ہوئے، خود بچوں کے گھر گئے ہوئے، بچے آئے ہوئے، کیا ہوا ہے، اور ہم اتنے بے صبرے ہو جاتے اور فوراً نیگیٹیوٹی، ہاں فلاں نے یہ کہہ دیا ہوگا نا، اچھا میں نے یہ بات کہی تھی، اب وہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں، تو ہماری سوچ کو بھی مثبت، دیکھیں یہ کافروں کے ساتھ کیسی مثبت سوچ تھی، کیسی پازیٹیو سوچ آپ سسن کی، طائف والوں کے لیے کیسی مثبت سوچ تھی کہ یہ تو جانتے ہی نہیں کچھ نہیں، ان کی نسل میں سے کوئی پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بھی یتمامہ نے تو ایک کو نہیں کئی صحابہ کو قتل کر دیا تھا، تو انتظار کیا 2 دن، پھر آئے، پھر پوچھا، پھر اسے آزاد کر دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف، تو کتنا کچھ سیکھنے کے لیے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اسے آزاد کروں، تو ماما کو یقین نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ وہ تو قاتل تھے اور ان کو آزاد کر دیا گیا، 3 دن بعد بندے رکھا، پھر قید رکھا، پھر آزاد کر دیا، کھانا بھی ملا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ بھی ملا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے نکل کر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ مدینہ کے مضافات میں ایک نخلستان کے قریب پہنچ گیا، کہاں پہنچا؟ نخلستان۔ اب نخلستان کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ تصویر میں، نخلستان جو ہوتا ہے صحرا میں، ڈیزرٹ میں، ایک فرٹائل، ایک زرخیز زمین ہوتی، پورا صحرا ہو، اویسس جس کو کہتے ہیں نا، تو نخلستان ہوتا ہے کہ ایک ڈیزرٹ ہو، صحرا ہو، سعودی عرب تو پورا، عرب تو پورا ڈیزرٹ ہے، اب تو قرب قیامت کے قریب بہت ہریالی ہو گئی ہے، یہ بھی پیشن گوئی تھی کہ ہریالی ہو جائے، تو ایک سرسبز ایک نخلستان کے قریب پہنچ گئے، صحرا میں، اویسس میں، نخلستان جہاں سرسبز زمین ہوتی، اور جو بعد میں یہ زمین جو تھی بعد میں البقیع کہلایا، ایک سرسبز مقام جو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کی قبرستان بن گیا، البقیع الغرقد، یہ آپ لوگ گئے ہوں گے، یہاں پہ مدینے کی زیارت کی ہوگی، جنت البقیع جس کو کہتے ہیں، البقیع البرقد، البقیع الغرقد، البقیع الغرقد، ٹھیک ہے، تو یہ 6 سال کی بات ہو رہی ہے ہجرت کے، اس وقت یہ بقیع کا قبرستان نہیں تھا، البقیع الغرقد نہیں تھا، ٹھیک ہے، جب یہ ایک نخلستان تھا جو بعد میں ظاہر ہے پھر اموات ہوتی گئیں، تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کی قبرستان بن گیا، اور اس میں کئی صحابہ اور صحابیات مدفون ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بارے میں آخر میں بات کروں گی، البقیع الغرقد کے بارے میں، ابھی ہم پورا کرتے ہیں، پھر کچھ ایسا ہوا کہ وہ رک گیا، ٹھیک ہے، وہ مزید آگے نہ گیا، بلکہ تجسس سے واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف لوٹ آیا، اب اس کو تجسس ہوا، مجھے 2 دن 3 دن قید بھی رکھا، مجھے چھوڑ بھی دیا، کھانا بھی دیا، اب اس کو تجسس ہوا، تو وہ واپس آ گیا، وہ وہاں پہنچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم، دیکھیں یہ جو حدیث میں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، روئے زمین پر آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں تھا جس سے مجھے بغض ہو، اور اب آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں جو مجھے زیادہ محبوب ہو، اللہ کی قسم آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی دین مجھے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا، اب آپ کا دین سب سے بڑھ کر محبوب دین ہو گیا ہے، اللہ کی قسم مجھے آپ کے شہر سے بڑھ کر کوئی شہر برا نہیں لگتا تھا، اب مجھے آپ کے شہر سے بڑھ کر کوئی اور شہر محبوب نہیں، آپ کے گھڑ سواروں نے مجھے اس وقت پکڑا تھا جب میں عمرہ کرنا چاہتا تھا، اب آپ کا صحیح کیا اب آپ کیا صحیح سمجھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کی قبولیت کی خوشخبری دی اور حکم دیا کہ عمرہ ادا کرے، جب وہ مکہ آئے تو کسی کہنے والے نے ان سے کہا، کیا بے دین ہو گئے ہو، تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، اور اللہ کی قسم یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے پاس نہیں پہنچے گا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں، تو سمامہ نے خوشی اور حیرت کا اظہار کیا،
اور عہد کیا خدا کی قسم میں اپنی جان، اپنی تلوار اور جو کچھ میرے پاس ہے آپ کی خدمت اور آپ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ ایک حیران کن تبدیلی واقع ہوئی، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بصیرت اور نیکی کے چند الفاظ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ نکلی ہوئی بات نے ثمامہ کے شعور میں جگہ بنا لی۔ تو ایس کیو روحانی بصیرت کی طاقت ایسی ہے کہ یہ بلا ضرورت گفتگو، بحث و مباحث اور دلائل کے بغیر دلوں کو چھونے اور زندگیوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ جب انسان منہ سے بات کرتا ہے تو لوگوں کے کانوں تک پہنچتی ہے اور دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، لیکن جب آپ دل سے بات کرتے ہیں تو یہ دوسروں کے بھی دلوں تک پہنچتی ہے۔ تو یہ آپ سسم کا رویہ تھا۔ تو ایک بندہ مومن جو ہے وہ ایک روحانی طاقت حاصل کرتا ہے ان آیتوں سے، ان حدیثوں سے،